جب بھی آپ نماز پڑھو اور جب آپ سجدے کی طرف جاتے ہو، آپ نے پہلا سجدہ کیا، آپ اٹھے، تھوڑا سا آپ توقف کرتے ہو، رکتے ہو، اور پھر آپ دوسرے سجدے کی طرف جاتے ہو۔ اور کئی لوگوں کو یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ بہت تیزی سے دونوں سجدے کرتے ہیں، یعنی بیچ میں جو گیپ ہے اس میں رکتے ہی نہیں ہیں اور فوراً ہی دوسرے سجدے کی طرف چلے جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ان بندوں کو شاید پتہ نہیں ہے کہ ہمارے نبی نے فرمایا کہ ان دونوں سجدوں کے درمیان جو تھوڑا سا وقفہ ہے وہاں پہ آپ نے دعا پڑھنی ہے، اور یہ دعا یاد کر لیں۔ دعا کیا ہے؟ اللہم اغفر لی وارحمنی واجبرنی وارفعنی واہدنی وعافنی وارزقنی۔ اب دیکھیں، آپ 7 چیزیں مانگ رہے ہیں، اس میں سے جو پوائنٹ آف ریفرنس ہے جس کے اوپر ہم آج بات کر رہے ہیں، واجبرنی، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہو اللہ فکس مائی افیئرس، اے اللہ میرے دل کو جوڑ دے، اے اللہ مجھے سہارا عطا فرما۔ تو آپ یہ دعا کرتے ہو اللہ تعالیٰ سے بار بار۔ اے میرے پیارے بندے، میں نے تمہیں ایسے ہی نہیں پیدا کیا، تم وہ نہیں ہو جو تمہاری غلطیاں بتاتی ہیں، تم وہ ہو جو میں نے اپنی حکمت سے چنا ہے۔ تمہیں اس دنیا میں اس لیے بھیجا گیا کیونکہ تمہارے اندر وہ خاص بات ہے جو بہتوں میں نہیں ہوتی۔ لوگوں نے تمہارا فائدہ اٹھایا، تمہاری اچھائی کو کمزوری سمجھا، مگر سنو، میں نے سب دیکھا ہے۔ تم نے جو صبر کیا، جو آنسو چپکے سے بہائے، جو راتوں کو اٹھ کر مجھ سے بات کی، کوئی اور نہیں جانتا مگر میں جانتا ہوں۔ ہر خاموشی میں میری سنوائی ہے، ہر آنسو میں ایک دعا سمائی ہے۔ تیری نیک نیت پر میرا کرم رہے گا، تیری ٹھوکر بھی تیرے مقدر کی رہنمائی ہے۔ جو لوگ تمہاری سادگی کا فائدہ اٹھا کر چلے گئے، وہ تمہارا نقصان نہیں، ان کا امتحان تھا، اور انہوں نے وہ امتحان کھو دیا۔ میں نے تمہیں معاف کر دیا، کیا تم خود کو معاف نہیں کر سکتے؟ تمہارا ماضی ہی پاسٹ تمہاری قیمت طے نہیں کرتا، بلکہ تمہارا آج، تمہارا رب سے رشتہ، وہ تمہیں مقام دے گا۔ سوچو کہ اب کیا کیا جا سکتا ہے، سوچو کہ جو تم آج مانگو میں اسے تمہارے لیے بہتر طریقے سے بھیج سکتا ہوں۔ تمہارا مقدر پہلے ہی لکھا جا چکا ہے، مگر میں مالک ہوں، جو تم مجھ سے مانگو گے اگر وہ تمہارے لیے اچھا ہے، میں اسے تمہاری تقدیر کا حصہ بنا دوں گا۔ تمہیں کسی اور کی طرح بننے کی ضرورت نہیں۔ جو تم نے جھیلا وہ تمہیں مضبوط بنا رہا تھا، وہ ٹوٹنا بھی میری رحمت سے بھرا تھا۔ ہر بار جب تم گرے تم نے مجھے پکارا اور میں ہر بار پاس تھا۔ تیرے زخموں میں بھی میری رحمت ہے، تیرے سناٹوں میں بھی میری صدا ہے۔ میں ہوں اور رہوں گا، کبھی بھی تنہا مت سمجھنا اے میرے بندے، کیونکہ جب تم جانتے ہو کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے تو حالات چاہے جیسے بھی ہوں دل کا اطمینان رہتا ہے۔ جب تو کہتا ہے یا اللہ تو میں کہتا ہوں لبیک اے میرے بندے۔ تم نے کچھ کھویا تاکہ کچھ اور بہتر آ سکے،